آپ اگر کسی ایک مسلک کو بھی مانتے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ نے مسلک بھی پڑھا ہو یا مسالک جتنے مسلک چلتے رائج اگر ان کو بھی پڑھا ہو، آپ دیکھیں گے 2 سے 3 کی رائے ایک ہی ہوتی ہے اس کے اندر. مطلب ان اماموں کو ان کے اقوال لیں گے نا تو 3 کی رائے جیسی ہوتی ہے، ایک ہی مختلف ہوتا ہے. کبھی کبھار کچھ معاملات کے اندر 2 اختلاف کرتے ہیں اور 2 الگ ہوتے ہیں بس. مطلب ایسا آپ کو نہیں ملے گا ایک زمین بول رہا ہے دوسرا آسمان بول رہا ہے، ایک مرد بول رہا ہے دوسرا عورت بول رہا ہے، ایک دن بول رہا ہے دوسرا رات بول رہا ہے، ایک بول رہا ہے حلال اور دوسرا حرام. نہیں ہوتا ایسا. اس کو آپ جب مطالعہ کریں گے، جب اس کو پڑھیں گے، یاد رکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس درجے کی چیز نہیں کہ میں اس سے جھگڑوں اور اختلاف کروں. اب دین کے نام پہ جب جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد پھر کیا لینا دینا؟ پھر نسلی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر رنگی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر زبانی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، ہے نا. پھر اس کے بعد علاقائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں نہیں ہوتے. جب دین کے بنیاد پہ اختلاف شروع ہوتا ہے، اس کے بعد حسب اور نسب پہ اختلاف شروع ہوتا ہے، ان کی قوم فلاں ہماری قوم فلاں. رنگ پہ شروع ہوتا ہے، تم کالے ہم گورے، ہے نا. علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہم امریکی تم افریقی، تم ہندوستانی تم پاکستانی تم فلاں. زبان کے نام پہ ہوتا ہے، ہم اردو بولنے والے تم مراٹھی بولنے والے تم بنگالی بولنے والے ہم سے ہلکے. یہ سب شروع ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے جب ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا اتحاد کی، تو پھر اس کے بعد سارے اختلافات اتنے رونما ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر وہ درجے جاتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی کہ ہم نے دین کو بنیاد بنا دی اختلاف کی، جو آیا تھا اتحاد قائم کرنے.